ایک معمولی حادثے کو فرقہ پرستوں نے فساد کا رخ دے کر ہر طرف خون خرابے کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ہر طرف سے کمزور و بے بس لوگوں کی آہ و فریاد کا شور سنائی دے رہا تھا۔ آگ اور دھوئیں کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ رحم مادر چاک ہو رہا تھا۔ معصوموں کی پیدائش سے پہلے موت ہو رہی تھی۔ مکانات راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے تھے۔ جا بجا لاشوں کے انبار نظر آ رہے تھے، جن پر کھڑے ہو کر جنونی اپنے فتح کا جشن منا رہے تھے۔ ایک مسلم نوجوان نے، جو کہ میرا پڑوسی تھا، خود مظلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے ان انسان نما درندوں کی نظر سے بچا کر ممبئی پہنچا دیا تھا۔ ممبئی میں میرے سگے ماما نے بمشکل مجھے اپنے پاس 2-3 ہفتہ رکھا ہوگا۔ اس دوران میں اپنے خاندان کی بربادی پر کئی مرتبہ ہوش کھو چکی تھی۔ میں گریجویٹ تھی، اس لیے میرے ماما نے مجھے نوکری کے دھوکے میں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ایک عالمی دلال کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس دلال لڑکی سپلائر نے مجھے زبردستی سجا سنوار کر حال نما منڈی میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے زمانۂ جاہلیت کی وہ داستانیں یاد آنے لگیں جن میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا ذکر تھا۔ حال میں خریدنے اور فروخت کرنے والوں کی بڑی جماعتیں موجود تھیں۔ فروخت کرنے والوں میں بڑے بڑے اناتھ آشرم اور یتیم خانوں کے وہ سرپرست بھی تھے، جن کی تصاویر سے آج بھی اخبارات میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ خریدنے والوں میں قہوہ خانوں اور بار مالکوں کے ساتھ ہی ساتھ صدا کے بدنام عرب کے عیاش شیخ بھی تھے۔ ایک عربی سب سے زیادہ بولی لگا کر مجھے خریدنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ دوسروں کی طرح اس نے بولی لگاتے وقت میرے جسم کو چھوا بھی نہ تھا اور نہ ہی کسی طرح کی بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی عمر 40 یا 44 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے جلد از جلد اس ماحول سے نکال لے جانا چاہتا ہو۔ میرے رونے اور چیخنے چلانے پر اس نے نہایت ہی نرم اور میٹھے لہجے میں کہا تھا، سنو سنگیتا، مجھے تمہارے مالک نے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم یتیم ہو اور حالات کی ماری ہوئی ہو۔ مجھے احساس ہے کہ اس وقت تمہارے دل و دماغ میں کیا ہلچل ہو رہی ہوگی، لیکن تمہیں گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی کبھی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کروں گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے محل میں ایک شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی زبان سے اردو کے جملے سن کر میں برابر اسے مگر اس روز اس کی بات پوری ہوتے ہی میں نے بے اختیار اس کے منہ پر تھوک دی، لیکن اس نے کچھ رد عمل نہیں کیا، بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ رومال سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ سے میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی تھی۔ میں اسے گالیاں دینا چاہتی تھی، لیکن میرے ہونٹ صرف کانپ کر رہ گئے تھے۔ میں نے اسے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنے قابو میں لے کر کسی چھوٹی بچی کی طرح ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ اسی رات وہ عربی مجھے لے کر اپنے ملک کے سفارت خانے پہنچا اور سفیر سے عربی میں بات کی تھی، جبکہ مجھے سمجھاتے وقت اس نے اردو زبان استعمال کی تھی۔ سفیر سے بات کرتے وقت بھی اس نے 2-3 جملے اردو میں ادا کیے تھے، جو کہ صرف مجھے سنانے کے لیے تھا۔ ایک جملہ تھا، تم فکر مت کرو شیخ صاحب، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے کس طرح راضی کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اور بھی نہ جانے اس نے کیا کیا کہا تھا۔ اس وقت مجھے اس سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ جی چاہتا تھا اسے گولی مار دوں، لیکن میں مجبور تھی، اس لیے
صرف خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر سفیر نے میرے سر پر بہت محبت سے ہاتھ پھیرا تھا اور میں نے بڑی بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور زبردستی کھانا بھی کھلایا تھا۔ کھانا کھاتے وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی اور وہ دونوں مجھے دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ سفیر نے عربی کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اردو میں کہا تھا، نعمان بن سعود، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی اب بنا گڑبڑ کیے آرام سے تمہارے ساتھ جائے گی۔ ذہن تاریک ہوتے ہوئے میں صرف اتنا ہی سن سکی تھی۔ سعودی عرب کے ایک شاندار بنگلے میں مجھے ہوش آیا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر قریب کھڑی خادمائیں بھاگتی ہوئی گئیں اور اسی عربی جس کا نام نعمان بن سعود ہے ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ جب آیا تو کافی دیر تک مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا اور میں گردن جھکائے لاچاری سے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹتی رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ سمجھانے لگا تھا۔ اس کی اردو بڑی صاف تھی، لہجے میں دھیما پن لیکن انداز تنبیہی تھا۔ اس نے کہا تھا، دیکھو سنگیتا، اب تمہیں اسی محل میں رہنا ہے، یہاں پر تمہاری حیثیت ایک شہزادی جیسی ہوگی۔ بے شمار خادمائیں ہر وقت تمہارے حکم کی منتظر رہیں گی، تمہاری ہر جائز خواہش پوری کی جائے گی۔ میرے متعلق اپنے دل سے تمام خدشات کو نکال دو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس محل میں تم بالکل آزاد ہوگی، لیکن کبھی بھول سے بھی اس محل سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہیں اس ملک کی زبان نہیں آتی اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس کی باتوں سے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ واقعی اگر میں فرار ہونے کی کوشش بھی کرتی تو کہاں جاتی؟ پرایا ملک، انجان زبان، پرائے لوگ، کروڑوں کی آبادی والے ملک میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا۔ کئی دنوں تک میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ پھر یہ سوچ کر میں نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا کہ اگر نعمان بن سعود نے میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنی چاہی تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور دنوں اور رات بڑے سکون سے گزرتے جا رہے تھے۔ نعمان بن سعود ہر روز میرے پاس آتا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا۔ میری تمام خواہشیں پوری ہو رہی تھی۔ عربی سیکھنے کی میری خواہش پر نعمان بن سعود مسکرایا تھا اور اسی دن ایک خاتون کو مجھے عربی سکھانے کے لیے لے آیا تھا۔ آج مجھے اس محل میں نعمان بن سعود کے ساتھ رہتے ہوئے 8 مہینے کا طویل عرصہ ہو رہا ہے اور میرے دل پر چھائے ہوئے خوف و ڈر کے گھنے بادل کافی حد تک چھٹ چکے ہیں، بلکہ ان کی جگہ اب اس کی چاہت اور محبت اپنا گھر بنا رہی ہے۔ اس کے حسن سلوک نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اس نے آج تک مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا ہے اور نہ ہی میرے مذہب پر اعتراض کیا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ سوچ چکی ہوں کہ اس بنیاد پر مجھے خرید کر یہاں لایا ہے، جبکہ عربیوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ عورتوں کو اپنی حرم کی زینت بنانے کے لیے خریدتے ہیں۔ مجھے خادماؤں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی بیوی ایک بچی کو جنم دے کر فوت ہو گئی تھی اور گزشتہ سال کی شروعات میں اس کی لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ لڑکی کی وفات کے بعد سے وہ اداس سا رہنے لگا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میرے دل میں اس کی محبت بڑھ گئی ہے اور میں چاہنے لگی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرے، میرے ساتھ باغوں میں جائے اور سنسان گوشے میں بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کرے، جبکہ شروع میں مجھے اس سے بے پناہ نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب میں خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگی ہوں، مگر وہ میرے ان احساسات اور جذبات سے لاپرواہ نظر آتا ہے۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بناؤ سگار کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اپنا سرافہ دیکھتے ہوئے سوچ رہی ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ ابھرتا ہوا قد، کھلتی رنگت، تیکھے نقوش، بڑی بڑی کالی آنکھیں، معصوم سا چہرہ، یہ سب تو کسی بھی مرد کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کافی ہے، لیکن نہ جانے کیوں نعمان بن سعود مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ شام ہو رہی ہے، سورج دن بھر اپنا قہر دکھانے کے بعد اب پہاڑ کے پیچھے چھپتا جا رہا ہے۔
महल के बाग में परिंदों का शोर बढ़ता जा रहा है। कमरे की खिड़की खुली हुई है जिससे गुजरकर फरहत बख्श हवाएं कमरे में आ रही हैं। मैं कमरे में खिड़की के पास बन संवर कर खड़ी हूँ और बार बार घड़ी देख रही हूँ। नोमान बिन सऊद के आने का वक्त हो रहा है और मेरी बेचैनी बढ़ रही है। अब मैं मुस्तरिब होकर कमरे से बाहर आकर बरामदे में टहल रही हूँ। अचानक मेरी नज़र उसकी ख्वाबगाह पर पड़ी है और मैं उसे हैरत से देख रही हूँ। वो खुली हुई है जबकि मैं उसे हमेशा दिन के वक्त बंद हालत में देखी हूँ। उसे अंदर से देखने की ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई है और मैं बेख्तियार उसके दरवाजे की तरफ बढ़ गई हूँ। अंदर पहुंचकर मैं एक एक चीज़ को दिलचस्पी से देख रही हूँ। ख्वाबगाह को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मखमली कालीन बिछी हुई है। सामने की दीवार पर नायाब तस्वीरें लटकी हुई हैं। दरवाजे के दाएं तरफ एक लंबी अलमारी है जिसमें किताबें रखी हुई हैं। बाएं तरफ एक पलंग है जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई है और 2 तकिया भी रखी हुई है। छत से एक बड़ा झूमर लटक रहा है। मैं पलंग पर बैठकर तकिए को अपनी गोद में रख ली हूँ। जहाँ से तकिया उठाई हूँ वहाँ पर कई मैगज़ीन और एक गुलाबी रंग की डायरी रखी हुई है। मैंने झिझकते हुए डायरी को उठा लिया है। डायरी खोलते ही दिल की धड़कन बढ़ गई है क्योंकि ये नोमान बिन सऊद की जाती डायरी है। उसमें उसके रोज़ाना के काम लिखे हुए हैं, उसके ज़ाती ख़यालात दर्ज हैं। मैं चोर नज़रों से चारों तरफ देखने के बाद उसे पढ़ने लगी हूँ और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ मेरी हैरत भी बढ़ती जा रही है और मैं सोच रही हूँ अपनी हरम में 25 कनीज़ें रखने वाला ये अय्यास आदमी मुझ पर मेहरबान क्यों है? क्यों मेरे साथ इतनी शराफत का बर्ताव कर रहा है? कहीं उसने मेरे खिलाफ़ कोई बड़ा मंसूबा तो नहीं बनाया है? अपने मुताल्लिक उसके ख़यालात जानने के लिए मैं वरक़ पलट रही हूँ। एक सफ़ा पर उसने लिखा है, मैं बेटी मिसबाह फ़रीन के इंतकाल पर 6 महीना गमगीन व उदास रहने के बाद कल पहली बार हिंदुस्तान गया था ताकि अपने हरम के गुलदस्ते में लगाने के लिए ताज़ा फूल ला सकूं। आज मैं हिंदुस्तान से वापस आ गया हूं, लेकिन वहां पर मेरे साथ एक अजीब इत्तेफाक हुआ। जब नीलामी शुरू हुई तो एक लड़की को देखकर न जाने क्यों मेरी नज़रों में अपनी कैंसर ज़दा बेटी का चेहरा घूम गया और मैं तड़प उठा। उस वक्त मेरे अंदर छुपे अय्यास आदमी ने मुझसे बहुत बहस की थी, लेकिन जीत मुशफिक बाप की हैसियत से मेरी हुई थी और मैंने सबसे ज़्यादा कीमत देकर उस लड़की को ख़रीद लिया। अब वो मेरे साथ यहाँ रह रही है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बेटी कहकर पुकार सकूं, क्योंकि वो कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। हमारी कौम पूरी दुनिया में औरतों के मामले में इतनी बदनाम हो चुकी है कि हर कोई हमें गलत नज़र से ही देखता है। हकीकत मालूम होने पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मैं नोमान बिन सऊद को गलत समझने पर अपने आप को कोस रही हूँ। डायरी की तहरीर धुंधली हो रही है और नोमान बिन सऊद का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, जिसे देखकर मैं शिकायत भरे लहजे में कह रही हूँ, नहीं अब्बू, हर अरबी एक जैसे नहीं है। काश मुझे आपने एक बार तो बेटी कह दिया होता। शुक्रिया।